اگر آپ ملک کی اکانومی کی بات کریں تو اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ 2% 2.5% ہے. لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ گرے مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں. پھر ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا ہے کہ اگر حکومت کو کچھ دے دیا نا تو میرا نقصان ہو جائے گا. پنجاب کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر زمینیں یا ریزیڈینشل ہیں یا ایگریکلچر ہے. ہمارے پاس انڈسٹریل زوننگ ہے ہی نہیں ہے. اور لوگوں نے یہ جو سارے لاہور کے ارد گرد فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں ملتان روڈ پہ اور قصور کی سائڈ پہ اور فیروز پور روڈ پہ ادھر گجرانوالہ کی سائڈ پہ، یہ سب ایلیگل ہیں. ہر شہر کے ساتھ 100 200 250 ایکڑ زمین کو آپ نے صرف نوٹیفائی کرنا ہے کہ یہ انڈسٹریل ایریا، بس یہ بیک جنبش قلم ہو سکتا ہے. کم از کم زمین کی زوننگ ہوتی ہے. اس زوننگ کے اندر جا کے اگر میں ساہیوال میں رہ رہا ہوں تو میں نے فیصل آباد میں آگے کیوں فیکٹری لگانی ہے؟ I think the number of ministers that we have, we should radically reduce them. ان کو کم کریں گے، تھوڑے لوگ بیٹھیں گے تو ایک سیر حاصل فیصلہ کن گفتگو ہو سکتی ہے. جہاں پہ 150 آدمی یا 100 آدمی بیٹھا ہو وہاں پہ کیا گفتگو ہوگی؟ السلام علیکم جی. وائس آف بزنس میں ہم آپ کو کہتے ہیں ویلکم اینڈ وی آر ہیئر اگین. اور ایک اور ایسی ایپیسوڈ ہم لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں ہم جان سکیں کہ پاکستان کی گروئنگ اکانومی میں ہمیں کیا کچھ ضرورت ہے فوکس کرنے کی، کہاں ہمارے پرائیورٹی لیولز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا کہاں ہمیں پرائیورٹیز رکھنی چاہیے. اور یہ ایک بزنس مین سے زیادہ اچھا کوئی نہیں بتا سکتا. میرے ساتھ موجود ہیں الماس حیدر صاحب جو کہ ایک ویل ریناؤنڈ اور ویل رسپیکٹڈ بزنس مین ہے پاکستان کے. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان جیسی انوائرمنٹ اور ڈیولپنگ کنٹری میں ایک بزنس کا سسٹین کرنا، بزنس کو بنانا. آپ کی تھرو آؤٹ جرنی میں کیا مشکلات ایسی آپ کو پیش آئیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اب کے بزنس مین کو فیس نہیں کرنی پڑ سکتی؟ میں نے جو بزنس شروع کیا تھا میں نے 1977-78 میں شروع کیا تھا اور چھوٹی موٹی ٹریڈنگ سے شروع کیا. کبھی کارپیٹ بیچتا تھا، کبھی ہیلمٹ بیچتا تھا، کبھی جوتے بیچتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا. تو کرتے کراتے پھر ایسے چھوٹا موٹا مینوفیکچرنگ کا کام شروع کر دیا. تو گھر کے بیک یارڈ کے اندر میں نے شروع کیا کام اور پتہ لگا کہ وہ اس زمانے میں LDA تو نہیں تھا ہوتا، میونسپل کمیٹی ہوتی تھی اور لوگ ہوتے تھے. نوٹس آ گئے، کسی نے بجلی کا بل بڑھا دیا، کسی نے کچھ کر دیا. سو الٹیمیٹلی وہ بھی یہ جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ پوری طرح کمپلائنٹ نہیں ہوتے ہیں اور ضرور کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ساری تکلیفوں میں سے گزرتے گئے. لیکن یہ کہ بڑا زبردست ملک ہے، یہاں پہ اتنی آبادی ہے اور اتنے کنزیومر ہیں کہ آپ جو مرضی بنائیں، اگر آپ اچھا بناتے ہیں اور آپ کے پروڈکٹ سے آپ کا کسٹمر خوش ہوتا ہے تو آپ کے اوپر رکاوٹ کوئی نہیں آتی ہے. یہ ہم ان ملکوں کی طرح نہیں ہے جن کی 30 لاکھ آبادی ہے، 50 لاکھ آبادی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں عمان گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری 20 لاکھ ہمارے اپنے عمانی ہیں، 30 لاکھ باہر سے آئے ہوئے ہیں لوگ، 50 لاکھ ہے. میں جو فیزیبلٹی بناتا ہوں نا وہ ان ملکوں میں چلتی نہیں ہے. ہم جیسے ملک، یا پاکستان از دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا کنزیومر بیس ہے ہمارا کہ یہاں پہ تو جو مرضی کریں. اب مسئلہ کیا آتا ہے وہ ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر جو ایشوز آئے اور گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی کیں، بہت ساری چیزیں بھی ٹھیک نہیں بھی کی. لیکن یہ ساری باتیں جو درمیان میں جو رکاوٹیں آئیں اس کا کوئی نہ کوئی حل ہر جگہ ہوتا ہے. میں ایک قسم کی قسم کھا کے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی میں اپنے ٹیکس پورے دیے. شاید بہت کم لوگ یہ والی بات کر سکیں. اور ہوا بھی یہی کہ جب میں نے کام شروع کیا تو پہلی دفعہ جب ٹیکس کا ریٹرن میں نے فائل کرنا تھا تو میرے والد صاحب کے پاس میں گیا کہ میں نے کہا جی کہ وہ ٹیکس کا ریٹرن فائل کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یار پورے ٹیکس دینا. میں نے کہا جی وہ تو مر جائیں گے، مطلب آپ کو پتہ سارا تو حکومت لے جائے گی، ہمارے پاس تو بچے گا کچھ نہیں. یہ جو ہمارے تمام جو جنرل یہی اسی قسم کا مونولوگ ہوتا ہے بٹوین فیملیز اینڈ بٹوین بزنس مین. انہوں نے کہا یار دیکھ اللہ تعالیٰ تیرا رازق ہے، اللہ نے جو تمہارے حصے کا لکھا ہے نا وہ تمہیں ملنا ہے. جو اس سے زیادہ آئے گا نا وہ ٹیکس میں جائے گا یا زکوٰۃ میں جائے گا یا کسی اور جگہ جائے گا، تمہارے حصے کا تمہیں مل جائے گا. جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے جا کے اپنے ٹیکس فائل کیے پورے. آج تک مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے، نہ ٹیکس والوں سے تکلیف ہوئی ہے نہ اور ڈپارٹمنٹوں سے تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ میں اپنا کام سیدھا کرتا ہوں.
لوگ میری بات کا اعتبار کر لیتے ہیں. میں کسی کو جا کے کہتا ہوں کہ میں نے ٹھیک کام کیا، وہ مان جاتا ہے، چونکہ ایک ہسٹوریکل ایک ٹریک ریکارڈ بن جاتا ہے. تو یہ اس قسم کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا، بہت سارے ہم نے خود کریٹ کیے ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ انجینئرنگ انویسٹمنٹ بورڈ سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ڈیولپمنٹ بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے آپ کا ایکسپیرینس ہے. پاکستان کے اندر انجینئرنگ انفراسٹرکچر کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا اس پہ کام اور ہونے کی ضرورت ہے؟ کتنا ہماری یوتھ کو فوکسڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز انجینئرس تو ہمارے بہت نکلتے ہیں، بٹ رائٹ چیز پہ ٹارگیٹ ذرا مشکل کرتے ہیں. لیکن میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا چیئرمین تھا، اور میں نے پاکستان کی پالیسی بنائی تھی، انجینئرنگ پالیسی اس کے کہتے ہیں، 2012 مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ میں نے اس وقت بنائی تھی. اور اس کے اندر جو انجینئرنگ کے اندر جو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت سے ٹیکسز را مٹیریلس پہ لگائے ہوئے تھے. پہلے تو ان کو ٹھیک کروایا نا کہ را مٹیریل پہ اگر آپ ٹیکس لگا دو گے تو نہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، نہ کمپیٹیٹیو، اوپر سے اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اوپر سے انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے، اوپر سے اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں تھا کر سکتا. بالکل ٹھیک. سو ایک تو ان کے را مٹیریل کی قیمتیں جو ہے نا وہ اب اس لیول پہ آ گئی ہیں جہاں پہ تقریباً 0 ٹیکس ہو گیا ہے تمام را مٹیریلس پہ. اب ایشو ہے سیل ٹیکس کا. اب جو گجرانوالے میں لوگ کام کر رہے ہیں یا سیالکوٹ میں کر رہے ہیں یا گجرات میں کر رہے ہیں، وزیر آباد میں کر رہے ہیں، وہاں پہ سیل ٹیکس کی رسید نہیں ملتی، تو وہ کاسٹ کا ایلیمنٹ بن جاتا ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو دا گورنمنٹ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ کہ وہ بھی مسئلہ کسی طرح سے حل کیا جائے کہ وہ 18% ایک اتنا بڑا ٹیکس ریٹ ہے، اگر اس کو 3 یا 4% یا 5% پہ کر دیں تو لوگ کم از کم کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہماری جو ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے انجینئرنگ گڈس کی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ان پٹ کاسٹ بہت ہائی ہے. ٹیکسٹائل والے روز بجلی کی بات کرتے ہیں اور باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ انجینئرنگ پہ بھی لاگو ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہماری جو ان پٹ سائڈ کو اگر ہم مناسب کر لیں، مینیج کر لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں چیزیں سستی ہو جائیں گی، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. انڈیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکیں گے، ویتنام کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے اگر ہمیں اس کے برابر کا لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے. بالکل صحیح. بٹ دیٹ سم تھنگ دیٹ وی آل ہیو ٹو ورک آن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، انوویشن، ٹریننگ، ریسرچ، ڈیولپمنٹ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وی کانٹ موو ان. آپ مختلف یونیورسٹیز کے بورڈ سے بھی اٹیچڈ ہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر کتنی کیپیسٹی دیکھتے ہیں فار دا ریسرچ، اور آپ کی نظر میں کس چیز پہ فوکس کرنے کی یونیورسٹیز کو ضرورت ہے؟ کہ بیکاز ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ انڈسٹری کہتی ہے کہ آپ وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو یہاں پر ہمارے لیے بالکل کتابی کیڑا ہے، دیر از نو یوز آف اٹ. انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں لنکیجز کم ہیں. آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ یونیورسٹیوں کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کے اندر ایک تو کوالٹی آف ٹیچرز اور پروفیسرز بہت بدلے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی جو یونیورسٹی تک آتے ہیں بڑی محنت کر کے آتے ہیں، چاہے وہ روٹ لرننگ کر کے آئیں، چاہے وہ رٹا لگا کے آئیں، چاہے جو بھی کر کے آئیں، لیکن ان کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے زندگی میں آگے جانے کی. اور یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی کام ہو رہا ہے اور جتنا بھی ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی ہم اس لیول پہ نہیں جا رہے جہاں پہ کہ مڈ ٹیئر کنٹریز ہیں، $3,000 پر کیپٹا انکم سے اوپر والے جو ملک ہیں. ہمارا $1,600 پر کیپٹا انکم ہے، تو ہم لوور ٹیئر کنٹریز میں ہیں. بٹ آئی تھنک وی آر بیٹر بیکاز آئی میٹ پیپل آل اوور دا ورلڈ. آئی گو آل اوور دا ورلڈ. میں افریقہ کے ملکوں میں جاتا ہوں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جاتا ہوں، اس سائڈ پہ مڈل ایسٹ کی سائڈ پہ جاتا ہوں، اور جگہوں پہ جاتا ہوں. ہمارے لڑکے بہت اچھے ہیں، لڑکیاں بھی. میری کمپنی کے جو آفس ہے اس کے اندر آدھا جو آفس ہے وہ لڑکیاں ہیں اور آدھا جو لڑکے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ بہتر کام کرتی ہیں. ان کو موقع مل جائے صحیح ایک دفعہ، بٹ دے ریئلی پروو دیم سیلف. سو ایون انجینئر گرلس دے ورک ویری ہارڈ اینڈ دے ڈو اے ویری گڈ جاب. تو یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ یہیں سے نکلا ہوا مٹیریل ہے. اب یونیورسٹی سے جب لڑکا ایک نکلتا ہے تو اس کا ہاتھوں کا ایکسپیرینس اس لیے نہیں ہوتا کہ ورک شاپس نہیں ہیں، اور جب تک وہ لیتھ مشین نہیں چلائے گا اور ملنگ مشین نہیں چلائے گا اور ویلڈنگ نہیں کرے گا اور ٹرننگ نہیں کرے گا، یہ سارا کچھ نہیں کرے گا، اس کو کہاں سے سیکھے گا وہ. لیکن 2 سال لگتا ہے. ان کو آپ ایک دفعہ سمندر میں پھینک دیں، پانی میں پھینک دیں، سوئمنگ کر لیتے ہیں وہ، اور 4-5 سال کے بعد وہ اچھے خاصے
انجینئرز بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو ایک سائڈ پہ تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ پریکٹیکل ان کا آ جاتا ہے, وہ مل کے بڑے اچھے انجینئرز بن جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک سیم تھنگ ود MBAs اینڈ سیم تھنگ ود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ BComs اینڈ ایوری بڈی ایلس. وی ہیو ویری گڈ پیپل ان دس کنٹری. بالکل صحیح. سر آپ نے انڈسٹریل اسٹیٹس کو بھی ٹرائی کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت تھی ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ کی, اور اب کتنی انڈسٹریل اسٹیٹس اور ہونی چاہیے کہ ہم انڈسٹریلسٹ کو ایک جگہ پر کیٹر کر سکیں؟ ایک دفعہ میں جب پریزیڈنٹ تھا لاہور چیمبر آف کامرس کا, تو چائنیز امبیسڈر آئے میرے پاس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے چائنیز جو ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ 2 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. ہمارا جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے نا, اس وقت 39% پہ چلا گیا, جبکہ انڈیا میں 25% ہے, بنگلہ دیش میں 22 ہے, سری لنکا میں کچھ اور ہے, ویتنام میں 20 ہے. اس طرح کر کے ہمارا 39% پہ ہے. انہوں نے کہا ٹیکس ریٹ اتنا ہے, جب میں کسی کو لے کے آتا ہوں وہ پوچھتا ہے میرے منافع میں سے کتنا گورنمنٹ کو دینا پڑے گا, تو میں کہتا ہوں 39%, تو وہیں پہ کام رک جاتا ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ آپ کے پاس زمینیں نہیں ہیں انڈسٹری کے لیے. ہم نے جتنی, میں پنجاب کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر زمینیں یا ریزیڈینشیل ہیں یا ایگریکلچر ہے. ہمارے پاس انڈسٹریل زوننگ ہے ہی نہیں ہے. اور لوگوں نے یہ جو سارے لاہور کے ارد گرد فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, ملتان روڈ پہ اور قصور کی سائڈ پہ اور فیروز پور روڈ پہ, ادھر گجرانوالہ کی سائڈ پہ, یہ سب ایلیگل ہیں. اور ان کو اگر آپ نے کمرشلائز کروانا ہو تو وہ اتنا بڑا خرچہ ہے وہ کہ آپ افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں, افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو دنیا میں جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, ہر گاؤں اور ہر شہر کے ساتھ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہوتی ہے, کم از کم زمین کی زوننگ ہوتی ہے. اس زوننگ کے اندر جا کے اگر میں ساہیوال میں رہ رہا ہوں تو میں نے فیصل آباد میں آگے کیوں فیکٹری لگانی ہے؟ مجھے انڈسٹریل زون ملنا چاہیے ساہیوال کے ساتھ. اگر میں سکھر میں رہتا ہوں تو میں کراچی جا کے فیکٹری کیوں لگاؤں؟ تو ہر بڑا شہر, ہمارے پاس تقریباً 100 سے زیادہ اربن سینٹرز بن گئے ہوئے ہیں جن کی 10 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. وہ جتنے بھی اربن سینٹر ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ اور انڈسٹریل زونز چاہیے, تاکہ وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ خود وہیں پہ فیکٹریاں لگائیں, وہیں پہ کام کریں, وہیں کا را مٹیریل استعمال کریں. جہاں کھجور ہے تو کھجور کا کام کریں, اگر آلو ہیں تو آلوؤں کا کام کریں, اگر اورنجز ہیں تو اورنجز کا کام کریں. ہر علاقے میں ایک اللہ تعالیٰ نے انڈاؤمنٹ دی ہے, اس کے مطابق ڈاؤن اسٹریم بہت ساری انڈسٹری لگ سکتی ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ ہر بڑے شہر کے ساتھ کوئی 50 ایکڑ 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین گورنمنٹ ابھی سے ہی اس کو نوٹیفائی کر دے کہ یہ انڈسٹریل لینڈ ہے, آپ نے فیکٹری لگانی ہے تو یہ سامنے چلے جائیں, آپ کو 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ لوگ لگا لیں گے. سر انڈیڈ بہت اچھا آئیڈیا, اور میں نے خود بھی جب ٹریول باہر کیا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ ہائی ویز پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کولڈ اسٹوریجز بنے ہوئے اور ساری چیزیں ایگریکلچر کے بھی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ تو اب ریزیڈینشیل ایریاز, اب ایک نئی بحث آپ نے بھی سنی ہوگی, دریا والی زمین کے اوپر کالونیز بنی ہوئی ہیں, الیگل بنی ہوئی ہیں. وہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. پانی کے راستے میں تجاوزات ہیں, اور جو ہم نے تباہی اب دیکھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کتنا وقت لگے گا آپ کے خیال میں انڈسٹری کو انڈسٹری کی زمین دیتے ہوئے؟ بیکاز جو ہے وہ تو ناکافی ہے. ریزیڈینشیلس کو ریزیڈینشیل کے نئے شہر بنائے جائیں, نئے صوبے بنائے جائیں, کیا کیا جائے آپ؟ نہیں کچھ بھی. جتنے اربن سینٹر ہیں نا, جیسے میں نے سکھر کا نام لے لیا, میں نے ساہیوال کا نام لے لیا, ادھر گجر خان کا نام لے لیتے ہیں, کسی اور شہر کا نام لے لیتے ہیں. ہر شہر کے ساتھ 100 200 250 ایکڑ زمین کو آپ نے صرف نوٹیفائی کرنا ہے کہ یہ انڈسٹریل ایریا, بس یہ بیک جنبش قلم ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں چاہیے. لیکن ول ہونا ضروری ہے اصل میں. نہیں ول کے نہیں, میرا خیال ہے جو ہمارے پالیٹیشینز آتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے. میں نے ایک ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, پنجاب کے چیف منسٹر لگ گئے, اور اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ میں گئے اور وہاں پہ منسٹر آف انڈسٹریز لگ گئے. تو انہوں نے ایک دن مجھے کھانے پہ بلایا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ منسٹر آف انڈسٹریز لگ گئے ہیں, میں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری میں اور ایگریکلچر میں فرق کیا؟ تو اسے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ, آپ بتاؤ. میں نے کہا جی فرق یہ ہے کہ میری مشین کا ایک بیرنگ خراب ہو جائے نا, تو جب تک میں اس کو نہیں بدلوں گا وہ خراب رہے گا تا قیامت. آپ کے وہاں پہ درخت کی کوئی ڈالی ٹوٹ جائے نا, تو آپ چھوڑ کے گھر چلے جائیں, 6 مہینے میں نئی ڈالی نکل آتی ہے.
اس لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو اسی کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے. مشین نہیں اچھا ان کی اپروچ بھی یہی ہے ہوں کہ اچھا آپ کو مسئلہ ہے, چلو ہم گھر چلے جاتے ہیں, انشاءاللہ 2-4 دن 10 دن میں یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. نہیں ہوتا حل. وی نیڈ انڈسٹریز ٹو کم ان ٹو پاور اینڈ دے شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دیز تھنگس تاکہ آسانیاں پیدا ہو سکیں. سر اے آئی کا دور ہے, سسٹینیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, انڈسٹری میں سسٹینیبل پریکٹسز لانا کتنا ضروری ہے, گرین پریکٹسز امپلیمنٹ کرنا کتنا ضروری ہے. بینگ این انجینئر آپ نے کیا کچھ ایڈوائز کیا اپنے یونٹس کے اندر ٹو ہیو دیٹ انوائرمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ہماری کمپنی پہلی کمپنی ہے لاہور میں جہاں ہم نے زیرو ایمیشن کے اوپر ہم چلے گئے ہوئے ہیں. مطلب سولر پینل لگے ہوئے ہیں, اپنی بجلی بناتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, کوئی گیس استعمال نہیں ہوتی ہماری ساری فیکٹری کے اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو وی ہیو زیرو ایمیشن. وی ہیو ون آف دا ویری فیو پیپل ان پاکستان آئی ایم شیور. اور اس کی وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈر بھی ملنے شروع ہو گئے, بیکاز یورپ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایمیشن ہے نا یا آپ گرین کمپنی نہیں ہے تو وہ آپ سے وہاں سے پروڈکٹ ہی نہیں, بڑی جو کمپنی ہے وہاں پہ وہ آپ سے نہیں خریدتی ہیں. تو وی آر ایکسپورٹنگ دوز پروڈکٹس جسٹ بیکاز وی آر گرین. جہاں تک تعلق ہے انوویشن کا, آپ نے دوسرا انوویشن کی بات ہی کی تھی. جی اے آئی اور انوویشن اے آئی کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اب تو آپ کو جو بھی آپ کام کر رہے ہوں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گوگل پہ جائیں, وہاں ایک آئیکن ہے BART کا, BART, اس کو کلک کریں, اس کے نیچے آپ سوال لکھیں اپنا, آپ کو پورے دنیا کا جو ہے نا وہ انفارمیشن کٹھی کر کے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے. اور وقت وہ آ رہا ہے جہاں پہ کہ سنگل پرسن کمپنیز بن جائیں گی جو کہ بلینئرز ہوں گے لوگ. اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے 2-4 اس نے انجنز لگائے ہوئے ہیں اور اس میں انفارمیشن ڈالتا جا رہا ہے, نکالتا جا رہا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ نے سافٹ ویئر لکھنا ہے وہ آپ کو سافٹ ویئر لکھ دیتا ہے, آپ نے پلیٹ فارم بنانا ہے پلیٹ فارم بنا دے گا, اگر آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے وہ بنا دے گا, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر اینٹرنگ اے ریمارکیبل فیز آف ہیومن ہسٹری. 3 سال کے بعد جو کچھ یہاں پہ آج کل ہم دیکھ رہے, ہمیں وکیلوں کی ضرورت نہیں رہے گی, ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں رہے گی. آپریشن کے لیے ہوگی, لیکن اگر آپ نے دوائی لینی ہے آپ اس کے اندر صرف اپنا رزلٹ ڈالیں, وہ خود بخود آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی یہ چیز کم ہے, یہ زیادہ ہے, اس کے لیے یہ دوائی کھائیں, اس طرح سے آپ ٹھیک ہوں گے. اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے اندر ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت چل ہی یہ سافٹ ویئرس پہ. سو اے آئی از بیکم دا پاور ناؤ. اور یہ ہمارے نوجوان ہی ہیں جو اس کو استعمال کریں گے. ہمارے جو میری عمر کے لوگ ہیں ہم صرف ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے. سر انڈسٹریل سیکٹر میں اوبویسلی بہت ساری فیلڈس ہیں, لیکن جو بچے اسٹارٹ اپس کے تھرو اب آ رہے ہیں, ایک ایسی ٹرم ہے اسٹارٹ اپ کے, بہت سارے بچوں پیشنیٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس کانسیپٹس ہوتے ہیں, بٹ فنڈنگ اپرچونیٹیز اکثر کم ہوتی ہیں. ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ فائنینشیل سب سے پہلے تو فائنینس لینے پڑتے ہیں اپنی فیملی سے یا دوستوں سے یا وہ ان لوگوں سے جو کہ آپ کو دے کے. اور جس طرح مجھے جب زکوٰۃ کا کہا گیا, میں نے ایک لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ اس طرح سے دو کہ اگلا زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. اچھا, اس نے میری زندگی بدل دی اس بات نے. اب میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں ایسے لوگ جس کے پاس کی صلاحیت ہے, قابلیت ہے کچھ کرنے کی, اس کو پیسے چاہیے, 1 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ, اس کو آپ پیسے دیں, اس کو آپ ریڈی لگا دیں, اس کو دکان کھول دیں, اس کو کھوکھا لگا دیں, کچھ کر دیں. ایک دفعہ وہ لڑکا چل پڑے گا نا تو آہستہ آہستہ 1 کھوکھے سے 2 کر لے گا, 2 سے 3 کر لے گا, وہ بڑا ہوتا جائے گا. سو جو یہ تیسرا فنڈنگ کا سورس جو ہے, اور یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا ہے. مطلب ڈاکٹر امجد ثاقب کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بہت سے لوگوں کو اس طرح سے فائنینسنگ دیتی ہے, اور بغیر ایگریمنٹ کے, بغیر کسی آپ کے گارنٹی کے آپ کو لون دے دیتے ہیں. آپ جائیں اپنا کام شروع کریں, ان کا لون واپس کر دیں, وہ کسی اور کو دے دیں گے, پھر کسی اور کو دے دیں گے. تو اس طرح سے یہ جو ملک چل رہا ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. سو فرینڈز, فیملیز اینڈ پیپل ہو آر ولنگ ٹو ہیلپ. اور میرے جیسے بے انتہا لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے. میں تو سال میں 1-2 لوگ ڈھونڈتا ہوں
ان کے لیے میں کچھ کر دیتا ہوں. سو ینگ انٹرپرینیورس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ینگ انٹرپرینورس کے لیے میسیج یہ ہے کہ یہ ملک کی مطلب ایسی اپرچونیٹی ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. سو رادر دین تھنکنگ آف گوئنگ ٹو دبئی اور مڈل ایسٹ اور سم ویئر ایلس, اسٹے ہیئر, پٹ یور ہارٹ ان ٹو یور ورک, اللہ برکت ڈالے گا. اچھا سر, بینگ ویری ایکسپیرینس بزنس مین, آپ کو کوئی ایسی فیلڈ نظر آتی ہے جہاں پر ابھی ہمارے بزنس انڈسٹریلسٹس کی یا نیو آنے والے لوگوں کی توجہ نہیں گئی اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے آپ کی نظر میں؟ ہر چیز میں پوٹینشیل ہے. مطلب یہ اگر میرے پاس صلاحیت ہے نا باغبانی کی, تو میں نرسری لگا سکتا ہوں. کیا اس میں اپرچونیٹی ہے؟ بالکل ہے. ہر گھر والے جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ گملے کہاں سے ملیں گے اور پودے کہاں سے ملیں گے. اگر مجھے کھانا پکانا آتا ہے تو کیا میں کسی کونے کے اوپر کھڑا ہو کے تو پپو برگر نہیں بنا سکتا؟ اگر میرے پاس کوئی اور صلاحیت ہے گاڑی چلانے کی تو میں ڈرائیور یا ٹیکسی یا کچھ اور نہیں چلا سکتا ہوں. مطلب اس وقت آپ دیکھیں فوڈ پینڈا جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کتنے لوگوں کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں. لوگ گھروں میں کھانے بنا کے تو فوڈ پینڈا کے تھرو بیچ رہے ہیں. تو اپرچونیٹی تو ہر طرف بکھری ہوئی ہے. You have to ایوری اسٹریٹ از پیڈ ود گولڈ. بٹ یو ہیو ٹو ٹارگیٹ دا رائٹ وے. بہت شکریہ سر آپ کا.